بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انبیاء کرام کی دعائیں۔ انبیاء کرام نے مصیبت کے وقت یا کسی ضرورت کے موقع پر کسی شخص کے واسطے کے بغیر اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی کو پکارا اور مالک حقیقی سے انہوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی حاجتوں کو قبول فرمایا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا۔ ہم لوگوں کو بھی اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام مصیبتیں اسی مالک پروردگار کے سامنے رکھنی چاہیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو وہ ہماری بھی تمام حاجتوں کو، ہماری تمام مشکلات کو وہ قبول کرے گا اور ہم کو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ جیسے نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان مردود ابلیس کے دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے جنت سے دنیا میں اتار دیا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور برابر یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور پھر ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن صرف چند لوگوں کے علاوہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی۔ قوم کے اکثر لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کسی طرح سے ان کا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کفار و مشرکین کی بربادی کے لیے بد دعا کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں میں سے یعنی کہ ان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تذر، اے میرے رب کسی کافر کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، یقیناً اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور کافر ہوگی۔ اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہونے والوں کو اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کو ہلاکت ہی میں زیادہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 85-86 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن اس وقت تک آپ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صالح بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنا ملک چھوڑ کر کے چل دیے، راستے میں کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ڈولنے لگی، ہلنے لگی، ملاح کے کہنے پر اپنے کو ایک مجرم کی حیثیت سے دریا میں ڈال دیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں اپنے رب سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعائیں تھیں کہ انبیاء کرام نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں اور اپنی تمام حالاتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے دعا بھی اپنی تمام تکالیف اور تمام مصیبتوں میں اللہ سے خالص ہو کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔